السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ اس سے پہلے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے 3 حق کا ذکر ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام کے باقی حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، ہر عمل اور عبادت کو اسی کیفیت سے، اسی مقدار سے انجام دیا جائے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں اپنی جانب سے گڑھ کر کے نہ تو کمی کی جائے نہ تو زیادتی کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے نام پر بدعات سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع اور پیروی کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ اللہ نے اس کا فائدہ بیان کیا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا بخشنے والا اور بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ جو بندے مسلم یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ بھی اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اتباع اور پیروی کرے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول نبی امی پہ، وہ نبی جو اللہ پہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اور اس نبی کی اتباع اور پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جامع نصیحت کی۔ اس نصیحت کو سن کر کے نگاہیں اشکبار ہو گئیں اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس نصیحت سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں خیر بات کہنے والے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اپنے حکمران کی بات کے ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کی، گرچہ تمہارا حکمران ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں کا جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ لوگوں نے دین کے نام پہ الگ الگ راستے اور الگ الگ ڈگر متعین کر لیے ہوں گے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم ایسے وقت میں میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور اس کو اپنے دانتوں سے دبا لینا کہ کہیں میری سنت اور میرا طریقہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم اپنے آپ کو دین میں ہر نئی پیدا کردہ چیز سے بچانا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی پیدا کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ایک بندے مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرے، اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ عقائد و اعمال جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثبوت نہ ہو، ان کو نہ کرے، وہ بدعت ہے جن کا ارتکاب حرام ہے۔ بہت سے مسلمان جب ان کو بہت سے ایسے کاموں سے منع کیجئے جن کو وہ دین کے نام پہ کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی یا اس طریقے کی دوسری بدعات، بہت سی خود ساختہ نمازیں، بہت سے خود ساختہ روزے دین کے نام پہ کرتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہی کام ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے۔ واضح رہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، بظاہر دیکھنے میں وہ عبادت جتنی بھی اچھی ہو، وہ عمل جتنا بھی نیک ہو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اس کا کرنا گناہ ہے۔ یہ آپ کی سنت پہ چلنا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے منہ موڑنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بظاہر کوئی عمل جتنا بھی نیک ہو، اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو یہ سنت سے منہ موڑنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ 3 لوگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے، آپ کس وقت میں کیسے کیسے عبادتیں کرتے ہیں۔ جب انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے اپنے تعلق سے ان عبادات کو کم سمجھا، کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے،
ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سے بھی زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو پوری رات نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے اور آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ 3 لوگ آئے تھے اور وہ ایسی ایسی بات کہہ کر کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حاضر کیا جائے۔ جب انہیں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی خوف و خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں سال کے کچھ دنوں میں نفل روزے رکھتا ہوں اور کچھ دنوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کچھ حصے میں سو بھی جاتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس شخص نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی بظاہر ان کے ارادے نیک تھے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پورے سال روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہ کر کے دنیا کے جھنجٹ سے الگ رہ کر کے صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت سے اعراض قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت کے لوگوں پر یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو کریں اور جو ثابت نہ ہو اس سے رک جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اس کے بہت سارے نمونے موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی بات سنتے یا آپ کا کوئی عمل دیکھتے فوری طور پر اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے بلا کوئی کمی اور بیشی کے۔ میں یہاں پہ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نعمان بن سالم عمرو بن اوس سے روایت کرتے ہیں اور وہ عنبسہ بن ابو سفیان سے اور وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت نماز پڑھے، یعنی فرض نماز کے علاوہ جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اور وہ جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں وہ نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے روایت کرنے والوں کا طرز عمل دیکھیے
کیا وہ اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں، یا بس حدیثیں سننے کی نظر ہو جاتی ہیں، عمل کی نوبت نہیں آتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، کہ جب سے میں نے اس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، میں اسے پابندی سے پڑھتی ہوں۔ اور عنبسہ جو ام حبیبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ ام حبیبہ، کہ میں نے جب سے اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے، آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اور عمرو بن اوس جو عنبسہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، جب سے میں نے اس حدیث کو عنبسہ سے سنا ہے، آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ اور نعمان بن سالم جو عمرو بن اوس سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، کہ جب سے میں نے اس حدیث کو عمرو بن اوس کی زبان سے سنا ہے، آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اسلاف امت کا طرز عمل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے، آپ کے کسی عمل کا علم ہوتا، فوری طور پر اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جب جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سمیت نماز شروع کی ہے، تو آپ کی پیروی میں صحابہ نے بھی جوتوں سمیت نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران حضرت جبرائیل نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال کر کے اپنے بائیں طرف ڈال دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا نماز کے دوران کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے، تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے نماز کے دوران نکال دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ اے میرے صحابہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ میں نے تو اپنے جوتے اس لیے نکال دیے کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ میرے صحابہ تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ کرام نے جواب میں کہا رأینا القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ ہم علت اور حکمت دریافت نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے دیکھتے فوری طور پر عمل کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی، سارے صحابہ نے اپنی انگوٹھیاں نکال کر کے پھینک دی۔
ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ادھر ادھر کھڑے ہیں، تو آپ نے منبر سے آواز لگائی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تھے، ان کے کان سے یہ صدا ٹکرائی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، وہی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ کہا کہ آگے بڑھتا ہوں تو حکم رسول کی تعمیل میں دیری ہو جائے گی، جو اگلا قدم اٹھے گا وہ رسول کی مخالفت میں اٹھے گا۔ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ، جا کے اندر بیٹھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے افراد پر یہ حق ہے کہ امت کے لوگ بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے صحیح طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت و توقیر کی جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا حکم دیا اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس نبی کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ تم اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے چلا چلا کر زور زور سے نہ پکارو جس طریقے سے تم اپنے عام آدمی کو پکارتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال نبی کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جن کی آواز فطرتاً اونچی تھی، وہ غم اور دکھ کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، اب میں جہنمی ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن انہیں اپنی مجلس میں نہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ ثابت بن قیس دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بعض صحابہ ان کی خبر لینے کے لیے ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، میں ہی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آ کر کے خبر دی کہ ثابت بن قیس نے ایسے ایسے کہا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل هو من اہل الجنہ، نہیں ثابت بن قیس کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ثابت بن قیس تو جنت والوں میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس ہمارے درمیان چلتے تھے اور ہم یقینی طور پر یہ جانتے تھے نبی کی بشارت کی وجہ سے کہ یہ جنتی آدمی ہیں، جو ہمارے درمیان چل رہے ہیں یہ جنتی آدمی ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن جو مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں سے لڑائی ہوئی تھی، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن ثابت بن قیس نے خوشبو لگایا، اپنا کفن کا کپڑا پہنا اور پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور آپ کا ادب اور احترام کیا جائے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عروہ بن مسعود کافروں کی جانب سے قاصد بن کر کے آیا تھا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت و توقیر کرتے ہیں، آپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اس نے جا کر کے اپنی قوم سے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ اس نے کہا اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ قسم بخدا میں بہت سے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کسی کو اپنے بادشاہ کا اس طریقے سے احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ قسم بخدا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تھوک بھی تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ صحابہ آپ کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولتے ہیں تو سارے لوگ اپنے کان کو لگا لیتے ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے، اور ادب و احترام اور عزت و توقیر کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال کے نتیجے میں صحابہ کرام نگاہیں بھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر کرتے تھے کہ اگر آپ کے گھر پہ جاتے دروازے پہ دستک دینی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو اپنے ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، زور سے پیٹتے نہیں تھے، ادب اور احترام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اپنے ناخن سے آپ کے دروازے پہ آہستہ آواز سے دستک دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں سے یہ ہے جو ہم امت کے افراد پر واجب ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدح و ثنا ویسے بیان کیا جائے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ہیں، اس میں نہ تو غلو کیا جائے، نہ تو افراد سے کام لیا جائے، نہ تو تفرید سے کام لیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فإنما أنا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا، انہیں الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ذرا غور کریں، وہ افراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قدر غلو کرتے ہیں کہ آپ کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض گمراہ لوگ یہ شعر گنگناتے رہتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے۔ اس طریقے کے گمراہ جملے، اس طریقے کے حرام جملے، شرکیہ جملے اپنی زبانوں پہ لاتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے، لیکن آپ کی مدح سرائی میں آپ کو حد سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، آپ کی پیدائش نور سے نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی صراحت کر دی۔ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحى الی میری جانب وحی کی گئی ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان فرق بس یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ انسان ہونے میں ہم دونوں برابر ہیں، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد جازم رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں جس کے پاس غیب کا علم ہو، نہ تو کوئی نبی، نہ تو کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ اور علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ مخلوق ایسی ہیں جن کے پاس غیب کا علم ہے، تو وہ شخص کافر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی صراحت کی اور فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کے تمام تر امور سے واقف رہنے والی، وہ خود کہتی ہیں
من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو اس شخص نے جھوٹ بولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ تو اپنے لیے نہ تو دوسروں کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی بھلائی یا کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں کوئی بھلائی پہنچاؤں کوئی نقصان پہنچاؤں یا یہ کہ تمہارے نقصان کا دفعیہ کروں، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ نفع و نقصان کے سارے اختیارات اور اس کی ساری قدرت صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو نفع و نقصان پہنچانے کا مالک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، یہ آپ کی عزت و توقیر میں سے ہے۔ بندے مسلم رات و دن کے جس لمحے میں بھی چاہے، جب بھی اسے یاد آئے، جب بھی وقت ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، تم بھی اس نبی پہ خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے نانا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ وہ شخص بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، اس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اس کے سامنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں سے ہے، آپ کی عزت و توقیر میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ بندے مسلم جب بھی اسے وقت ملے، جب بھی یاد آئے درود بھیجے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، جب بھی آپ کا نام لے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حسین بن علی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کا یہ کہنا قال رسول اللہ، کوئی شخص یہ کہے قال رسول اللہ، اس طریقے سے کہنا مکروہ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے اجلال میں سے یہ ہے کہ وہ یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سالہ آتا جاتا رہا، میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو قال رسول اللہ، وہ ہمیشہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ان کی زبان پہ قال رسول اللہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نہیں کہا۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر بے چینی سی طاری ہو گئی اور ان کی پیشانی سے پسینہ آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھا جائے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ادب میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ادب میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام کیا جائے۔ زرار بن مرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول اور محدثین بغیر وضو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ میں نے اعمش کو دیکھا کہ جب کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتے اور باوضو نہ ہوتے تو تیمم کر لیا کرتے تھے۔ ابو سلمہ خزائی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث کے لیے نکلنا چاہتے تو وہ اچھی طریقے سے وضو کرتے، عمدہ کپڑا زیب تن کرتے، ٹوپی لگاتے، خوشبو لگاتے اور اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے۔ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دینے سے پہلے اس طریقے سے جو آپ اہتمام کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب میں کہا اوقر به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم کرتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب میں ملحوظ رکھ سکوں۔ ابو الزناد بیان کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، جب وہ بیماری کی حالت میں تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر کے بیٹھاؤ، اس لیے کہ میں ناپسند کرتا ہوں اور ادب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بغیر وضو کے بیان کروں، میں ادب کے خلاف یہ بات سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور قیامت کے دن جنت میں آپ سے ملاقات اور آپ کے دیدار کی تمنا رکھی جائے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت کے عالم میں تھے، سکرات کی حالت میں تھے، ان کی بیوی رونے چلانے لگیں اور اسی دوران وہ کہنے لگی واہ حزنا، یعنی غم
اپنے غم کا اظہار کرنے لگیں کہ کس قدر دکھ اور غم کی بات ہے کہ بلال جو میرے شوہر ہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سکرات کی حالت میں تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی اور اپنی بیوی سے کہا کہ لا تقولی واہ حزنا مت کہو، بلکہ کہو کہ واہ فرحا، کس قدر خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال کہنے لگے غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، غم نہیں ہے، مجھے اپنی وفات کا غم نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل میں اپنے محبوب ترین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جنت میں ملاقات کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے چھٹا حق یہ ہے کہ اپنے تمام تر اختلافی مسائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب لوٹایا جائے کہ اس بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کی حدیث کیا ہے، اس کی جانب اپنے اختلافی مسائل کو لوٹایا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹائے جانے سے مراد اللہ کی کتاب قرآن کریم کی جانب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جانب لوٹایا جائے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو، تو اپنے تمام تر اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹاؤ۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ قسم بخدا وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے راضی اور خوش ہو جائیں، اپنے دل میں اس کے تعلق سے کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کی بات تو یہ ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جائے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی جانب بلایا جائے فیصلے کے لیے ان کے درمیان، تو مومنوں کی بات یہ ہونی چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے نبی کا فرمان سن لیا اور مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ نے پچھلی آیت میں ایمان کی شرط لگائی
یعنی صاحب ایمان وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو اپنے تمام تر اختلافی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرے اور اس فیصلے سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس کی خوف و خشیت رکھے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ میں بعض اختلافات ہوئے، لیکن جب ان کے سامنے حدیث رسول پیش کی گئی تو فوراً انہوں نے اپنی رائے کو چھوڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ آج اس زمانے میں کسی مسلمان کو جب نبی کی کوئی سنت بتلائیے، ہمارے امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں عالم کا یہ قول ہے، یعنی کس قدر گمراہی کی بات ہے کہ برسوں سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث رسول سامنے آتی ہے لیکن اسے پسے پشت ڈال کر کے اپنے امام کے قول کو لے کر کے چل رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، جبکہ امام نے اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولہ فاترکوا قولی، کہ جب میں کوئی بات کہوں جو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام تو بری ہو گئی یہ بات کہہ کر کے، لیکن ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہے، ان کی عقلوں پہ کس قدر زنگ لگے ہوئے ہیں، ان کی عقل کے دریچے بند ہیں کہ سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ میں مختلف رائے ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بعض صحابہ کی رائے تھی کہ جو آپ کی جائے پیدائش تھی، جہاں سے آپ مبعوث کیے گئے، آپ کو نبوت و رسالت عطا کی گئی، مکہ مکرمہ، وہاں پہ دفن کیا جائے۔ مختلف باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں صحابی رسول نے حدیث پیش کیا کہ نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ انتقال ہوتا ہے۔ سارے صحابہ متفق ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرہ مبارکہ میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد یہ بھی اختلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ اب اس کے بعد خلیفۃ المسلمین کون ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کا کہنا تھا کہ امیر ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کا کہنا تھا کہ امیر ہم میں سے ہوگا، مختلف لوگوں کی رائے تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ تم یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے مصلی پر کس کو کھڑا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا۔ اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام کہنے لگے نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھایا تھا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، ہم ان سے آگے بڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس زمانے کا حال ہوتا عہدہ و منصب کا، لاٹھیاں چل جاتی، قتل عام ہو جاتے، لیکن
صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام، آپ کے حکموں کی تعمیل اور آپ کی محبت دلوں میں اس قدر موجزن تھی کہ فوری طور پہ اپنے سارے اختلافات ختم کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفۃ المسلمین بنائے جانے پر متفق ہو گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا دیا، آگ سے انہیں جلا دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس جگہ پہ موجود ہوتا تو میں انہیں جلاتا نہیں بلکہ میں انہیں قتل کرتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، اسلام سے مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو۔ مرتد کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل متعین فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کسی کو آگ کا عذاب نہ دو جو اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ جہنم میں لوگوں کو عذاب دے گا آگ کے ذریعے سے، تم لوگوں کو یہ عذاب نہ دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کی اس بات کی خبر ملی تو حضرت علی نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ صدق ابن عباس، ابن عباس نے سچ کہا، اپنی رائے پہ اڑے نہ رہے، یا عبداللہ بن عباس سے بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ گئی، فوراً معترف ہو گئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے سچ کہا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا تو امیر معاویہ خانہ کعبہ کے ہر کونے کو چھو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ ہر کونے کو آپ کیوں چھو رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، ہر چیز کو چھونا چاہیے، ہر جگہ کو چھونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی کونے کو نہیں چھوتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً اعتراف کیا اور کہا صدقت یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس آپ نے سچ کہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سامنے آ جائے تو اپنی رائے، اپنے قول، اپنے امام کی رائے، اپنے بزرگ کے قول سب کو چھوڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی جائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق تھے جو امت کے افراد پر واجب ہوتے ہیں، جن کا آپ کے سامنے 2 مجلسوں میں ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔